رسولullah نے بلال کی قربانیوں کا صلہ انہیں اپنا مؤذن مقرر کر کے دیا ہے۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد بلال بیت المال کے انچارج بنے، آج کل کے زمانے کے مطابق وزیر خزانہ۔ آج کا عنوان: لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ پہلے پہل جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی قربانیوں کو سلام۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس دور میں اپنے دین اور ایمان کی آزادی ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ سانس لینا بھی مشکل کر دیا جائے گا۔ قریش مکہ تو اس ہدایت کو ہی فساد سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک باپ دادا کے دین کے خلاف بات کرنا اعلان جنگ کرنے کے برابر ہے۔ ان کے لیے بت پرستی ہی دین ہے، اس کے علاوہ کسی اور دین یا ایمان کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ شروع کے دنوں میں اسلام لانے والے زیادہ تر غریب اور پسے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کے پاس تو اپنی مرضی سے سونے جاگنے کی آزادی نہیں، دین اپنانے کی آزادی ان کے آقاؤں کے لیے گالی سے کم نہیں ہے۔ اس کے باوجود لوگ سچ کو پہچانتے ہوئے رسول اللہ پر ایمان لا رہے ہیں۔ مکہ میں سمیہ بنت خبات نام کی ایک عورت رہتی ہے۔ وہ ابو حذیفہ بن مغیرہ کی کنیز ہے۔ یہ ایک دایا ہے جو مکہ کی تمام عورتوں کی خدمت کرتی ہے۔ اپنے ہنر میں اچھی ہونے کے علاوہ خوش مزاج بھی ہے۔ مکہ کے سرداروں کی بیویاں اور بیٹیاں اس سے خوش ہیں۔ یہ نہ صرف بچے کی پیدائش کے وقت بلکہ اس سارے عرصے کے دوران عورتوں کو اچھے مشورے دیتی رہتی ہے۔ کنیز ہونے کے باوجود اس کی حیثیت مکہ میں موجود غلاموں سے بہتر ہے۔ سمیہ دین اسلام میں ہدایت دیکھ کر رسول اللہ پر ایمان لے آئی ہے۔ سمیہ کے مالک ابو حذیفہ نے اسے حکم دیا ہے، تم ہمارے دین پر واپس آ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ سمیہ نے اسلام چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ ابو حذیفہ نے اسلام قبول کرنے کی سزا کے طور پر اسے ابو جہل کے حوالے کر دیا ہے۔ ابو جہل کا تعلق بنی مخزوم سے ہے، جو اپنے آپ کو بنی ہاشم کے برابر کا قبیلہ سمجھتا اور ہر حال میں ان کی برابری کرتا ہے۔ رسول اللہ کے اعلان نبوت نے انہیں شدید پریشان کیا ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ بنی ہاشم کو دی گئی اللہ کریم کی اس عظمت کا مقابلہ کیسے کریں۔ اب کیا ہے، ابو جہل تو جیسے پاگل ہی ہو گیا ہے۔ ابو جہل نے سوچ لیا ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ اور ان کے ماننے والوں پر ظلم کی انتہا کر دے گا۔ اس نے سمیہ کو بلا کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، محمد کے دین کو چھوڑ دو۔ ایمان کی روشنی دیکھ لینے کے بعد سمیہ دین اسلام چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مار کھاتی رہتی ہے لیکن حق کی راہ نہیں چھوڑتی۔ ابو بکر کے علم میں یہ بات آئی تو آپ ابو جہل کے پاس آئے ہیں۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں، سمیہ کو میرے ہاتھ بھیج دو۔ ابو جہل نے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ ابو بکر نے قیمت بڑھائی ہے۔ ابو جہل کسی طرح ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ابو بکر قیمت بڑھاتے بڑھاتے 100 درہم تک آ گئے ہیں۔ اس زمانے میں 100 درہم ایک بڑی رقم ہے۔ اتنے پیسوں میں کئی غلام یا کنیزیں خریدی جا سکتی ہیں۔ ابو جہل نہیں مانا اور سمیہ کو بیچنے سے انکار کر دیا ہے۔ قریش کی عورتوں کے علم میں آیا ہے کہ ابو جہل سمیہ پر ظلم کرتا اور اسے کوڑے مارتا ہے، تو وہ ابو جہل کے پاس آئیں اور اسے کہہ رہی ہیں، سمیہ کو نہ مارو، یہ مشکل وقت میں ہمارے کام آتی رہی ہے۔ احسان کا بدلہ کیا ایسے دیا جاتا ہے؟ اس کو مارنا چھوڑ دو۔ ابو جہل نے ان کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اس نے سمیہ کو اس قدر مارا ہے کہ وہ بڑی دیر سے بے ہوش پڑی ہے۔ ابو بکر کے علم میں آیا تو وہ ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے ہیں۔ ابو جہل سے کہہ رہے ہیں، میں تمہیں 150 درہم دیتا ہوں، تم سمیہ کو آزاد کر دو۔ ابو جہل نے اب بھی انکار ہی کیا ہے۔ ابو جہل تو بس یہ چاہتا ہے کہ سمیہ دین اسلام سے انکار کر دے، ورنہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ کوئی دوسرا اسلام لانے کی جرت نہ کرے۔ ابو بکر نے ابو جہل سے کہا ہے، میں تمہیں درہم بھی دوں گا اور ابل کافیہ بھی، تم سمیہ کو میرے ہاتھ بیچ دو۔
ابل کافیہ ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جو کسی مقتول کے خون کے بدلے میں دیا جاتا ہے۔ یہ بہت قیمتی اونٹ ہوتا ہے اور وصول کرنے والے خاندان کے لیے اسے عزت کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ ابو جہل کسی قیمت پر سمیہ کو بیچنے یا آزاد کرنے پر تیار نہیں۔ اس کا ظلم سمیہ پر جاری ہے۔ سمیہ کو مارنا ابو جہل کا معمول ہے۔ ابو جہل اپنے سارے ظلم اور تشدد کے باوجود اپنی کنیز کو دین اسلام سے ہٹانے میں ناکام ہے۔ اس نے محسوس کیا ہے کہ سمیہ اپنا دین نہیں چھوڑے گی، تو مایوسی میں ابو جہل نے ایک بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ سمیہ کو کعبے کے باہر لے آیا ہے۔ بھرے بازار میں سمیہ سے کہا ہے کہ اسلام چھوڑنے کا اعلان کرو۔ سمیہ نے ایک بار پھر انکار کر دیا ہے۔ ابو جہل نے نیزہ سمیہ کو اس زور سے مارا ہے کہ وہ جان سے چلی گئی ہے۔ جان تو ہار دی، لیکن ایک کنیز بنی مخزوم کے رئیس سے جیت گئی ہے۔ جس حرم میں چونٹی مارنے کی اجازت نہیں، وہاں ابو جہل نے ایک جیتی جاگتی عورت کو قتل کر دیا ہے۔ افق پر ڈوبنے والا ستارہ کئی امکان روشن کر گیا ہے۔ سمیہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے۔ سمیہ کا شوہر یاسر اور بیٹا عمار بھی کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے جاتے ہیں۔ سمیہ کے قتل کے بعد سرداروں نے مشورہ کر کے اعلان کروا دیا ہے، مکہ میں کسی غلام یا کنیز کو ابو بکر کے ہاتھ بیچنے پر پابندی ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ آزادی کے شوق میں لوگ رسول اللہ پر ایمان نہ لائیں، لیکن ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ عمر بن خطاب ابھی ایمان نہیں لائے اور اسلام کے مخالف ہیں۔ ان کی کنیز لبینہ رسول اللہ پر ایمان لے آئی ہیں۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق کنیز کا نام لطیفہ ہے۔ لبینہ ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ کی بہن ہے۔ عمر نے اپنی کنیز کے رسول اللہ پر ایمان لانے کے متعلق سنا تو کوڑا لے کر اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہے۔ عمر نے اپنی کنیز کو اس قدر مارا ہے کہ مار مار کر خود تھک گئے ہیں۔ اپنی کنیز سے کہا ہے، تمہیں مار مار کر تھک گیا ہوں، اب میں کچھ دیر آرام کر لوں، پھر دوبارہ تمہیں ماروں گا۔ ایک دن عمر بن خطاب کنیز کو مار رہے ہیں تو اس نے کہا ہے، عمر اگر تم ایمان نہ لائے تو میرا رب تمہیں بھی ایسا ہی عذاب دے گا۔ ابو بکر مکہ کے امیر لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ عمر کے پاس آئے اور کنیز کو عمر سے خرید لیا ہے۔ ابو بکر نے لبینہ کو آزاد کر دیا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی سے اسلام کے راستے پر اپنی زندگی گزار سکے۔ مکہ میں غزیہ نام کی ایک عورت رہتی ہے۔ اس کا پورا نام غزیہ بنت جابر بن حکیم اور یہ ایک بدوی عورت ہے۔ عرب کے کسی صحرا سے آ کر مکہ میں آباد ہوئی ہے۔ بدوی عورتیں مردوں کی طرح دلیر ہوتی ہیں۔ ایک تو بدوی ہونے کی وجہ سے غزیہ دلیر، دوسرے یہ کہ غلام نہیں ہے۔ اسے اسلام کے سچا دین ہونے کا یقین جلد ہو گیا اور ایمان لے آئی ہے۔ اسے قریش کے لوگوں سے کوئی ڈر خوف نہیں۔ اب یہ مکہ میں کھلے عام اسلام کی دعوت دینے لگی ہے۔ مکہ کے لوگوں کو یہ کیسے منظور ہو؟ اگر کنیز ہوتی تو جان سے جاتی۔ انہوں نے غزیہ کو اغوا کیا، رسیوں سے باندھا اور مکہ سے باہر جانے والے قافلے میں کچاوے کے بغیر اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھا کر روانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے غزیہ کے لیے یہ سفر انتہائی مشکل بنانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ غزیہ کو بھیجنے سے پہلے انہوں نے اسے شہد کھلایا، تیز دھوپ میں کھڑا رکھا اور پانی نہیں دیا تاکہ اسے پیاس کی شدت محسوس ہو۔ غزیہ اس قدر تکلیف میں ہے کہ اس کی آنکھوں اور کانوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مکہ والوں نے قافلے والوں سے کہا ہے، اس عورت کو کھانا نہ دینا، نہ ہی پینے کے لیے پانی۔ جب یہ بھوک پیاس سے مر جائے تو صحرا میں پھینک دینا، اسے درندے کھا جائیں گے، اس کا اونٹ بھی تم لوگ لے جانا۔ غزیہ اپنی کہانی یوں سناتی ہے، بلا کی گرمی تھی، مجھے نہ تو کوئی پانی دیتا تھا نہ ہی کھانا، سب لوگ میرے سامنے پانی پیتے اور کھانا کھاتے تھے، مجھے موت نظر آنے لگی۔ 3 دن اور راتیں سفر میں گزری، میرے لیے رات گزارنا مشکل تھی۔
قافلے والوں میں سے جو مجھے دیکھتا اسے یقین ہو جاتا کہ یہ عورت صبح تک زندہ نہیں بچے گی۔ چوتھی رات آئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں ٹھنڈا پانی پی رہی ہوں اور میرے ہونٹ پانی سے بھیگ گئے ہیں۔ میں نے پانی پینا شروع کیا یہاں تک کہ میری پیاس بجھ گئی۔ صبح ہوئی تو میں تازہ دم تھی۔ قافلے والے اس خیال سے میرے قریب آئے کہ اب تک تو میں مر چکی ہوں گی، لیکن ان کو حیرت ہوئی کہ میں زندہ تھی اور تر و تازہ بھی۔ میں نے انہیں اپنا خواب سنایا جس میں مجھے پانی پلایا گیا تھا۔ میرے لیے یہ خواب سے زیادہ حقیقت تھی۔ صحرا میں پانی کا ملنا قافلے والوں کی عقل سمجھ سے باہر تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ میں ابھی بھی اونٹ کے ساتھ بندھی ہوں، پانی کے مشکیزے مجھ سے بہت دور ہیں۔ پھر مجھے پانی کیسے مل گیا؟ میں نے انہیں مکہ والوں کا خود سے کیا جانے والا سلوک اور اس کی تفصیل بتائی۔ قافلے والے میری داستان سن کر بہت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے میرے ہاتھ پاؤں کھول کر مجھے اونٹ پر سوار کرایا، کھانے پینے کا سامان دیا اور مجھے آزاد کر دیا۔ زنیرہ رومیہ نام کی ایک کنیز اسلام لے آئی ہے۔ اس کے مشرک مالک کا تعلق بنی مخزوم سے ہے۔ اس کے مالک کی زندگی تو گزرتی ہی اسلام اور پیغمبر اسلام کی دشمنی میں ہے۔ مالک نے اس قدر مارا کہ زنیرہ کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ زنیرہ کے دل کی آنکھ اللہ کے نور سے روشن ہو چکی ہے، اسے بینائی جانے کی کچھ فکر نہ ہوئی۔ ابو بکر نے زنیرہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ایک دن ابو جہل کا زنیرہ سے آمنا سامنا ہوا ہے۔ ابو جہل نے اسے طنزیہ لہجے میں کہا ہے، دیکھا ہمارے خداؤں لات اور عزا نے دین چھوڑنے پر تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ کہاں ہے تمہارا خدا جو تمہیں اس مصیبت سے بچائے؟ زنیرہ نے جرأت اور یقین کے ساتھ جواب دیا ہے، ہرگز نہیں، لات و عزا نہ تو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ فیصلے تو آسمانوں اور زمین کا مالک کرتا ہے۔ میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے تو میری بینائی لوٹا دے۔ اللہ کریم کو اپنی بندی کے یقین پر پیار آیا ہے۔ صبح سو کر اٹھی تو بینائی واپس آ چکی ہے۔ قریش یہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں، یہ سب محمد کے جادو کا اثر ہے۔ نہدیہ نام کی ایک کنیز اپنی بیٹی کے ساتھ رسول اللہ پر ایمان لے آئی ہے۔ یہ دونوں ولید بن مغیرہ کی کنیزیں ہیں۔ ولید نے انہیں بنی عبدالدار کی ایک عورت کے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ ان کی مالکن انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتی اور کہتی ہے، میں کبھی تمہیں ستانے اور اذیتیں دینے سے باز نہیں آؤں گی۔ جس نے تم لوگوں کو بے دین کیا ہے وہ تمہیں خرید کر آزاد کر دے۔ ایک دن یہ دونوں کنیزیں اپنی مالکن کے لیے آٹا پیسنے جا رہی ہیں کہ راستے ہی میں ابو بکر نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا ہے۔ ام عبیس بنی زہرہ کے ایک خاندان میں اسود بن عبد یغوث کی کنیز ہیں۔ اسود ان پر ہر وقت ظلم کرتا ہے۔ انہیں اس قدر مارا جاتا ہے کہ ان کے لیے اٹھنا بیٹھنا ممکن نہیں رہتا۔ ام عبیس کا جرم اسلام قبول کرنا ہے۔ ام عبیس کو بھی ابو بکر نے خرید کر آزاد کر دیا ہے۔ بلال حبشی کی والدہ کا نام حمامہ ہے۔ یہ سارا خاندان ہی غلام ہے۔ حمامہ رسول اللہ پر ایمان لے آئی ہیں۔ حمامہ کا مالک بھی ظالم ہے۔ ان کا مالک ان کو ہر طرح کی اذیتیں دیتا اور اسلام چھوڑنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالتا رہتا ہے۔ یہ نیک عورت اپنے بیٹے کی طرح اسلام پر قائم ہے۔ ابو بکر نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا ہے۔ غلام اور کنیزیں اسلام لاتے رہے اور ابو بکر اپنی حیثیت کے مطابق انہیں خرید کر آزاد کرتے رہے۔ ابو جہل غریب اور بے بس لوگوں کو رسول اللہ پر ایمان لاتے دیکھ کر بڑے تکبر سے کہتا ہے، تم ان غلاموں اور لونڈیوں کو دیکھ کر حیران نہیں ہوتے کہ یہ کس طرح محمد کی پیروی کرتے ہیں؟ یہ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ محمد کے دین میں کوئی بھلائی ہوتی تو کیا یہ ان پڑھ جاہل غلام اور کنیزیں اسے قبول کرنے میں ہم سے آگے ہوتے؟ کیا ہم آگے بڑھ کر اس دین کو ان سے پہلے قبول نہ کر لیتے؟ اسلام لانے والے تمام لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کسی سے اس کی بیوی چھین لی گئی ہے تو کسی عورت سے اس کا بچہ۔ کئی ماں باپ
اپنے بچوں سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ وہی لوگ جو پہلے اپنے قبیلے والوں کے لیے بہت اچھے اور عزت والے تھے، ایمان لاتے ہی ان کی زندگیاں عذاب بنا دی گئی ہیں۔ ایسے ہی کئی لوگ مارے بھی گئے ہیں۔ رسول اللہ پر ایمان لانے والوں نے سخت ترین ظلم سہتے ہوئے بھی اسلام سے منہ نہیں موڑا۔ وہ اس بات پر مطمئن ہیں کہ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کچھ دن نہیں بلکہ کئی سال تک جاری رہا۔ قریش مکہ کی ساری کوششیں ضائع ہوئیں اور اسلام دن بدن پھیلتا چلا گیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ شروع کے سالوں میں اپنے غلاموں، کنیزوں اور رشتہ داروں پر ظلم کرنے والے بعد کے دنوں میں خود بھی ایمان لے آئے۔ یہی ایمان اور ایمان لانے والوں کی فتح ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اس کے بعد خباب ایک غلام ہیں۔ یہ لوہے کے کام کے کاریگر ہیں۔ انہیں تلواریں، نیزے، تیر اور ڈھالیں بنانے میں